إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شرف اسی خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرانے کے لیے ایک بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا بیش بہار نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں ہمارے درمیان اللہ نے رحمت کا پیکر، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنا کر معلم و مربی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ اسی آیت کریمہ کے مد نظر آج کا خطبہ ہے مشکلات میں اسلامی حل۔ پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں انسان کون سے امور کو اختیار کر کے اپنی پریشانی کو، دکھ اور درد کو کم کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس آیت کو آپ یاد رکھیں
اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو صرف ایمان لانے کی بلبوتے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لا لیا تو ایمان لانے کی وجہ سے صرف ہم ان کو چھوڑ دیں گے، آزمائش نہیں ہوگی، مصیبتوں میں وہ گھیرے نہیں جائیں گے؟ کیا ایسا گمان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یقیناً وہ آزمائش میں، فتنوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بحیثیت مسلمان ہم مؤمن ایمان لانے کے بعد یہ گمان نہ کریں کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا، اس کے لیے ہم عبادتیں بجا لاتے ہیں، تو ہماری آزمائش نہیں ہوگی، اللہ ہم کو مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرے گا، پریشانیاں ہمارے گھر کے دروازے پر نہیں آئیں گی۔ اس طرح کا گمان کرنا بیکار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انسانی زندگی یہ مشکلات کا مرکز ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ مشکلات سے، پریشانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، یہاں پر زندگی آسان نہیں ہے حضرات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو اللہ نے رکھا ہے، اور یوں کہیے کہ مشکلات ہی اصل میں زندگی کا ایک دوسرا نام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایمان والوں کے لیے یہاں پر بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، زندگی بڑی پریشان انسانوں کی، مسلمانوں کی کبھی کبھار گزرتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی، مومن کی زندگی کو قید خانے سے تعبیر کیا ہے، اور کافروں کی، مشرکوں کی زندگی کو، دنیا کو اللہ کے رسول نے جنت قرار دیا ہے۔ کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری، یقیناً دنیا مسلمان کے لیے، مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا قید خانے میں آسانیاں ہوں گی، آرام ہوگا، سکون ہوگا، عیش ہوگا؟ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسا تصور کرنا غلط ہے، کیونکہ قید خانے میں انسان قید و بند کی پریشانیوں کو، صعوبتوں کو، مشکلوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر جو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے لیے اپنا سر نہیں جھکاتا، اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ دنیا جنت کے مانند ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضرات، ایک کافر کی جو دنیا جنت ہے، اس جنت میں بھی ان کو پریشانیاں آتی ہیں، اس جنت میں بھی اس جنت میں ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مومن کے لیے صرف دنیا ہی قید خانہ ہے، آخرت کی زندگی نعمتوں کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، آسائش کی زندگی ہے، وہاں غم نہ ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، شور و غل تک نہیں رہے گا، ڈسٹربنس تک نہیں رہے گا، وہاں پر پرسکون زندگی ایک مومن کی، مسلمان کی ہوگی۔ اسی لیے حضرات بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف اللہ کے رسول نے توجہ دلائی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل ہے، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا کی اس فانی زندگی میں محنت کرو، عمل کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے، تقوی اختیار کر کے عمل کی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ جنتوں میں آرام کی زندگی ہم کو نصیب فرمائے گا۔ حضرات کون سا ایسا گھر ہے، کس کا ایسا گھرانہ ہے جہاں تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے؟ بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ یہ آدمی، اس کا گھرانہ، یہ انسان بڑا خوشحال ہے، بڑا آرام ہے، روپیہ پیسہ مال جائیداد سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سب کچھ تو موجود ہے، اس کی زندگی تو بڑی کمال کی ہے۔ نہ حضرات، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، تو وہ بھی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوں گے، بس ان کو پتا ہے کہ ان کی تکلیف کیا ہے، ان کی پریشانی کیا ہے۔
حضرات جب ہم بات کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں تکلیف اور پریشانی کی، میں آپ کو بتاؤں اس روئے زمین کی سب سے بہترین ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس روئے زمین کی بہترین ہستیاں جن کے اندر تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، عمل تھا، اخلاص تھا، سب کچھ تھا ان کی زندگیوں میں، سب سے بہترین ہستیاں ان کے سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف اور مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں کن پر نازل ہوتی ہیں؟ من اشد بلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ جن کو اللہ آزماتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں اللہ گھیرتا ہے، وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس کا جیسا دین ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا، جس کا جیسا ایمان ہوگا، اللہ ویسے آزمائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ایمان میں سب سے اونچے مقام پر فائز، اللہ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے وقف کر دی، اللہ کے لیے نچھاور کر دی، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیف زدہ زندگیاں انبیاء علیہ السلام کی ہی تھیں۔ دو تین مثالیں میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کس سے سامنا ہوتا ہے؟ جابر ظالم حکمران سے۔ جابر ظالم حکمران، وقت کا سب سے بڑا ظالم فرعون سے کیا ہے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، ان کا کیا ہے سامنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، مکمل زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آپ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے امتحانات ایک کے بعد دوسرا تیسرا، پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جدائی میں زندگی گزارنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا ہے ان کو ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سزا کیا ہے بھگتنا پڑا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی میں، فقیری میں، فقر و فاقہ میں آپ کی زندگی گزری، اور آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، ایک نہیں دو نہیں، اللہ کے رسول کی پوری زندگی بھی آزمائش میں گزری ہے۔ کبھی طائف میں جا کر کے پتھر کھا رہے ہیں، کبھی کفار مکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، کوئی زہر ملا کر کے آپ کو کھلانا چاہتا ہے، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے پر کیا ہے ننگی تلوار لے کر کے کھڑا رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے ایمان کو، اپنے صحابہ کے ایمان کو اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے، ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑتا ہے، اور اندھیرے میں نکل کر کے چھپا کر کے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ حضرات یہ آزمائشیں کچھ کم ہیں کیا؟ آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے یہاں تک کہ بندہ آزمائشوں میں ہی زندگی گزارتا ہے، پھر کیا؟ تقوی پرہیزگار انسان، عابد انسان، اللہ کی بندگی کرنے والا انسان، اللہ اتنی مصیبتوں میں ڈالتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے، اللہ کی زمین پر، تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشیں اس پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ، بہترین اگر زندگی ہے، اصل میں کوئی زندگی ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی حضرات اس کے اندر بقا نہیں ہے، دنیاوی زندگی حضرات یہ باقی رہنے والی نہیں ہے،
یہ فانی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی زندگی ہے, پھر اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, اس آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے دنیا میں آنے والے پریشانیوں کو, مصیبتوں کو نظر انداز آنے والی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, اپنے آپ کو صرف دنیا کی حد تک مجبور نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی ابدی زندگی اللہ نے رکھی ہے, اس کی کامیابی کے لیے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. حضرات, جب یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے, ہر انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی, ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین آزمائے گا. ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, کون سے کام ہیں جس کو انجام دینے سے ہماری مصیبت آسان ہوگی, مصیبت ختم بھی ہو سکتی ہے یا کم از کم ہلکی ہو سکتی ہے. ان امور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ہم دین اسلام کو پڑھتے ہیں, کتاب و سنت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سے کام ہمیں انجام دینا چاہیے. میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں رکھوں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرات, مشکلات میں ہم پڑے ہیں, پریشانیاں ہیں. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں, اپنا عقیدہ درست کریں. کیا عقیدہ درست کریں گے؟ مشکلوں کے بارے میں کیا عقیدہ درست کریں گے؟ یہ عقیدہ کہ یہ مشکل, یہ پریشانی, یہ مصیبت, یہ بیماری, یہ قرض کا بوجھ مجھ پر جو آیا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے. اگر ہم یہ مان کر کے چلیں یہ مصیبت میرے اللہ کی دی ہوئی ہے, تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, صبر اختیار کرتا ہے, اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ کے بتائے راستے پر چلتا ہے. یہ نہ کریں کہ مصیبت کسی اور کی طرف منسوب کر کے چھوڑ دیں. کوئی پریشانی آئی دوسرے کی طرف, کوئی بیماری آئی کسی دوسرے کی طرف. نہیں حضرات, کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. وما اصابکم من مصیبہ, جو بھی مصیبت تمہارے پاس آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ومن یہد اللہ, اور ہدایت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. لہٰذا مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو یہ ایمان رکھنا چاہیے, عقیدہ رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, پریشانی آتی ہے در بدر پھرتے ہیں, گھومتے ہیں, فلاں کے یہاں گئے, فلاں کے در پر گئے, فلاں کے قبر پر چلے گئے اور جا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہماری یہاں حل ہوگی, یہ پریشانی ہماری یہاں دور ہو جائے گی. نہ حضرات, اللہ کی طرف سے آنے والی پریشانی بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے, تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اور جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو مزہ آتا ہے مصیبتوں میں, پریشانی میں انسان کیا ہے؟ حوصلہ اختیار کرتا ہے کہ بھئی اللہ مجھے آزما رہا ہے, مجھے صبر کرنا چاہیے. انسان امید پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر, کیونکہ مشکل کشا تو اللہ تعالیٰ ہے, پریشانی کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب ہمارا ایمان یہ ہوگا, ہمارا عقیدہ یہ ہوگا, تو پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے, ہمارا ایمان محفوظ ہوگا, ہم کیا ہے راستے سے بھٹکیں گے نہیں, ہم پریشان نہیں ہوں گے, ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آپ دیکھیں حضرات, انبیاء علیہ السلام کی جو زندگیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی بتاتی ہے کہ انبیاء جب بھی اللہ مصیبتیں نازل کرتا, آزمائش ڈالتا, اللہ کی طرف رجوع کرتے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا, وہ کہتے ہیں انا للہ, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. کوئی چیز ہماری گم ہو گئی, رزق میں تنگی آ گئی, ہمارا اپنا کوئی انتقال کر گیا, بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرتا ہے. یہ اللہ کے صابر شاکر بندوں کی علامت ہے. لہٰذا سب سے پہلا یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں ہیں, اس میں ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے. حضرات, دوسری بات کیا جانتے ہیں؟ جب مصیبتیں, پریشانیاں آتی ہیں, یقیناً انسان گھبرا جاتا ہے,
انسان غمزدہ ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے تو پھر پریشان ہوگا ہی ہوگا، تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہی ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی مت کرو، تم غمزدہ مت ہونا، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ ایمان والے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، ہم صبر کریں گے، غم نہیں کریں گے، مصیبت پر روئیں گے نہیں، واویلا نہیں کریں گے، شکوے شکایتیں نہیں کریں گے، اللہ کے فیصلے سے ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھا گیا، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، انسان کیا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید نہیں ہوتی ہے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتے۔ حضرات راضی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، انسان نہیں سمجھتا ہے، انسان کبھی کبھار اپنے لیے بھلائی کچھ اور سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی نہیں رکھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اپنے لیے کسی چیز کو مضر سمجھتا ہے، نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھلائی رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے سے کیا ہے؟ راضی ہونا چاہیے۔ حضرات ایک بہترین مثال ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جب کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرتے کرتے ہجرت جب اللہ کے رسول نے کی، آپ کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا کرتے کرتے کفار غار ثور تک پہنچ گئے، غار ثور تک پہنچ گئے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہجرت کا واقعہ آپ پڑھ کر کے دیکھیں، ہجرت کا واقعہ ایک بہترین پلان پر کیا ہے؟ بیسڈ ہے، بہترین پلان۔ زندگی میں اگر کچھ پلان کرنا چاہتے ہیں نا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ پڑھیے، اللہ کے رسول نے کیسی پلاننگ کی تھی حضرات، ویسی پلاننگ شاید آج ہم کر لیں تو ہم ہر معاملے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں کیا ہے؟ ترقی کر سکتا ہے، ایک بزنس مین کیا ہے؟ ٹاپ کا بزنس مین بن سکتا ہے، اگر ہم پلاننگ کریں گے۔ ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا ہے، تدبیر نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ پیشگی کے طور پر کوئی بھی ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا واقعہ کیا بہترین پلاننگ تھی، اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ کفار مکہ غار ثور تک پہنچ گئے، اور اتنا قریب پہنچے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، کفار مکہ کیا ہے؟ آ کر کے غار ثور پر کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف دیکھ لیں گے نا ہم پکڑے جائیں گے، نیچے ہی ہیں، قدم ہٹا کر کے دیکھ لیں گے ہم پکڑے جائیں گے، اب کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات کیا یہ ایمان کیسا ہے، آپ ذرا غور کریں، یقین کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر۔ اور سب سے اہم چیز، آپ گھبرا نہیں رہے ہیں، آپ غم زدہ نہیں ہیں، آپ پریشان نہیں ہو رہے ہیں، دشمن سر پر آ کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول سکون کے ساتھ ہیں، اطمینان کے ساتھ ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں لا تحزن، ابو بکر غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا کون نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے بہتر پلانر کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تم غمزدہ مت ہونا۔ کیا سیکھ ملی ہم کو؟ حضرات پریشانی آتی ہے، انسان غمزدہ ہو کر کے ڈر کر کے بکھر جاتا ہے، انسان حوصلہ چھوڑتا ہے، جب انسان حوصلہ چھوڑتا ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس مشکل سے باہر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ راستے پیدا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے سبیل اختیار کرائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حضرات۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں،
جب ہم پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے رجوع کرے. اور یہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ انسان کا گناہ کرنا ہے. انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈالتا ہے. دو طرح کا ہے, ایک کیا ہے ایمان والوں کو اللہ آزمائش میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے, اللہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے. تقویٰ ہے, پرہیزگار ہے, گنہگار نہیں ہے, ہماری زندگی گناہوں سے پاک چل رہی ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی مصیبت آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو باعمل مسلمانوں کو پریشانی میں جب ڈالتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اس کے لیے ایک مثال میں دینا چاہوں گا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام سائب رضی اللہ عنہا ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, لا تسبی الحما, کہ تم کیا ہے بخار کو گالی مت دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب جن کا نام آتا ہے ان کی تیمہ داری کے لیے گئے, ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے. جب ان کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بخار نے مجھے پریشان کر رکھا ہے, اس بخار نے مجھے تکلیف میں ڈال رکھا ہے. اور بخار کو گالی دینے لگی. بخار کو جب گالی دینے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبی الحما, تم کیا ہے بخار کو گالی مت دو, کیونکہ یہ بخار جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ ایک مؤمن کو مؤمنہ عورت کو بخار میں مبتلا کرتا ہے تو یقیناً یہ بخار اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, ایسے نکال دیتی ہے جیسے کہ کیا ہے گرم لوہے کو بھٹی میں تپانے کے بعد جب اس کو ضرب لگایا جاتا ہے تو اس لوہے کا زنگ جس طرح کیا نکل جاتا ہے, ویسے ہی ایک مؤمن کو آنے والی بخار کی گرمی اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے, اس کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے. تو حضرات بارہا ہمارے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, بھئی ہم ایمان والے, ہم اللہ کے بندے, ہم تقوی پرہیزگار, تہجد گزار, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, صدقہ زکات ادا کرنے والے, پھر بھی ہمارے یہاں غریبی, پھر بھی ہمارے یہاں پریشانی. یہ تو کافر, یہ تو مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. حضرات یاد رکھ لیجئے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا مقام اونچا کرتا ہے. اسی لیے پریشانیوں میں کیا ہے گھبرانا نہیں چاہیے, اپنے ایمان پر باقی رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک اور بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی, جب انسان کیا ہے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. اسی لیے بندے کو سمجھ جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے, محاسبہ کرنا چاہیے, کہیں میں گناہ تو نہیں کر رہا, کہیں میری صبح میری شام اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی, کہیں میں اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر کے شیطان کے راستے پر تو میں نہیں چل رہا. بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. حضرات ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی, اپنا کیا ہے جانچ کرنے کی آج ضرورت ہے. اور اللہ رحم فرمائے, مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے گناہوں میں لت پت زندگی ہے, صبح شام دوپہر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہیں آ رہے ہیں. کیا ہوگا حضرات جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آئے گا, آ کر کے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوگا, کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم تیاری کر رکھے ہیں؟ کیا ہماری آخرت کا کیا ہے توشہ ہم نے بنا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے حضرات. رجوع کریں, اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں. گناہ پر گناہ انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے, اور جب انسان گناہوں سے باز آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اللہ اس کی پریشانی کو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں نا, میں کہیں حرام خوری تو نہیں کر رہا ہوں نا, ناجائز کام تو نہیں کر رہا ہوں نا, خلاف شریعت کوئی عمل تو میں نہیں کر رہا ہوں. اس بات کا جائزہ ہمیں لینا چاہیے. اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے تو پھر اللہ کی طرف ہم لوٹ کر کے آئیں گے. حضرات ایک اور اہم چیز
جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں صبر کرنا چاہیے. صبر انسان کو کیا ہے نجات دیتا ہے. حضرات صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان بھی صبر اختیار کر لیتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ضرور ہوتا ہے, آخرت میں اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں. صبر کرنا چاہیے. مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, صبر کریں. صبر سے بڑی چیز کچھ نہیں ہے حضرات, یاد رکھ لیجئے. ایمان کے بعد صبر کا عطا ہونا, اللہ کی طرف سے عطا ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے آپا کھو دیتے ہیں, ہم مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, غصے میں صبر ہم نہیں کرتے ہیں. جب صبر نہیں کرتے ہیں تو پھر نقصان ڈبل ہو جاتا ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے. صبر کرنا سیکھیں حضرات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, صبر کب ہے؟ جب مصیبت آتی ہے, عین مصیبت کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ رو دھو کر کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے پھر اس کے بعد بندہ یہ کہے کہ میں اب صبر کروں گا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. صبر یہ ہے مصیبت آنے پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. ایک اور چیز, جب مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر کے دعا کرنا چاہیے. بندے کو مشکل آئی اللہ سے دعا کریں, ہاتھ اٹھائیں, عاجزی کے ساتھ اللہ سے کہیں اے پروردگارا یہ مشکل تو نے نازل کیا ہے, یہ پریشانی تو نے نازل کی ہے, اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تو میری مدد فرما اور اس تکلیف کو, اس مشکل کو مجھ سے دور فرما, میرے لیے تو آسانی فرما. جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے نا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے, اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. اللہ کے ناموں کا حوالہ لیں, اللہ کے صفات کا ذکر کریں. اللہ رب العالمین مشکل کشا ہے, اللہ دینے والا ہے, داتا ہے, اللہ خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ دینا چاہیے حضرات. اسی طرح سے ایک اور اہم چیز یہ ہے جب بندہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہوتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے حضرات. ایک بہت ہی اہم اصول یہ ہے جب بھی بندہ پریشان ہو, مصیبتوں میں آئے, بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئے اور دنیاوی حرص کو, ہوس کو, لالچ کو کیا ہے دور کریں. مصیبتیں, انسان مصیبتوں میں کب پھنستا ہے؟ جب دنیا کی حرص, لالچ زیادہ ہوتی ہے نا تو پھر مصیبتوں میں پھنستا ہی جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ, جو کوئی انسان کیا ہے آخرت کی حرص رکھتا ہے ہم اس کی حرص کو زیادہ کرتے ہیں, اس کی آخرت کی حرص کو ہم اور زیادہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, اگر جو کوئی انسان دنیا کی حرص کرتا ہے تو دنیا میں سے اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کے مقدر میں ہے. لہٰذا دنیا میں دنیا کی حرص کرنا, دنیا کی ہوس رکھنا حضرات یہ ایک بہت ہی بدترین چیز ہے. آپ دیکھیں گے مصیبتیں, پریشانیاں, انسان کو دکھ درد کب نازل حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا میں پڑ جاتا ہے. دنیا میں یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, ہر طرح کا حرص اس کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان کیا ہے مصیبتوں میں آتا ہے. وہ نہ تو اللہ کی عبادت ڈھنگ سے کرتا ہے, نہ آخرت کی تیاری اس کے خواب و خیال میں ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ کیا ہے اپنی آخرت کو کامیاب بناتا ہے. دنیا کی حرص ضرورت کے حساب سے حضرات, جتنی ضرورت ہے اتنی کی تمنا کریں, جتنی ہماری نیڈ ہوتی ہے نا اتنی ہی انسان محنت کرے, اتنی ہی کوشش کرے, کیونکہ یہ فانی دنیا ہے, چھوڑ کر کے جانے والی دنیا ہے. کتنی ایسی مثالیں ہیں دنیا میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. انسان پوری زندگی دنیا کے لیے لگا دیتا ہے, پوری زندگی جمع شدہ پونجی کیا ہے دنیا میں گھر بنانے کے لیے, بچوں کے مستقبل کے لیے, کامیاب بننے کے لیے, کچھ حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے. جب ان چیزوں کو استعمال کرنے کی باری آتی ہے وہ خود انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیں حضرات یہ عبرت کی چیز ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. لہذا دنیا کی زیادہ حرص ہوس نہیں رکھنا چاہیے. اور آپ ذرا دیکھیں ہم اور آپ عقل مند ہے, اللہ نے ہم کو شعور عطا کیا ہے. کیا انسان کی ہر خواہش اس دنیا میں پوری ہو سکتی ہے؟ کیا ہرگز بھی نہیں حضرات. انسان کی پوری تمنائیں خواہشیں دنیا میں کبھی بھی پوری نہیں ہوگی.
نہ یہاں پورا بدلہ ملتا ہے، نہ یہاں پورا انصاف ہوتا ہے. پورا بدلہ چاہیے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. پورا جزا چاہیے، پوری سزا بھی وہیں پر ملتی ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے باپ ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں حضرات، کیا کچھ کرتے ہیں. کتنے سارے والدین، کیا ان کو ان کا بدلہ، کیا ان کو ان کی محنتوں کا صلہ دنیا میں ملتا ہے پورا؟ نہیں حضرات. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الدین اللہ نے رکھا ہے. دنیا میں کتنے سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. یہ جو جابر ظالم فرعون تھا، اس کا انجام جو بدترین ہوا، اور آخرت میں جو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سارے بدلوں کے لیے آخرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وہ 50,000 سال کا ایک دن، جس دن اللہ تعالیٰ کا ہے سارے فیصلے فرمائے گا. تو لہٰذا دنیا میں مصیبتوں سے، غم سے نجات پانا چاہتے ہیں، آرزو کم رکھیں، تمنائیں کم رکھیں، سکون چاہیے، آرام چاہیے. دنیا آرام سے نکل جائے، آخرت کی تیاری کرنے کا موقع ملے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہرس زیادہ نہ رکھیں حضرات، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، یقیناً آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی زندگی ہے. آخرت کی زندگی خیر والی زندگی ہے، دنیا میں کسی طرح کا خیر زیادہ نہیں ہے حضرات. ایک اور بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا میں ہم مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، پریشانیوں سے ڈرتے ہیں. ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی، فلاں چیز ہم کو کیا ہے فائدہ دے گی. جو چیز فائدہ دینے والی ہوتی ہے ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ بھئی مجھے یہاں سے فائدہ ملے گا، اور جو چیز ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے ہم اس سے ڈرتے ہیں. حضرات اب ڈرنا اور امید کرنا، کس سے ڈرنا ہے، کس سے امید کرنا ہے؟ اللہ کی ذات سے امید کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اجتمعوا، اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر کے، مل کر کے، اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں گے دنیا میں تو نہیں پہنچا سکتے ہیں فائدہ، لیکن اتنا جتنا اللہ نے ہماری نصیب میں لکھ رکھا ہے اتنا ہی فائدہ ہم کو ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو اجتمعوا، سارے لوگ جمع ہو جائیں، ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، سارے لوگ ایک ملت بن کر کے آپ کو فائدہ پہنچائیں، کتنا فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اتنا جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور رہی بات نقصان کی، پریشان کرنے کی، وہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. تو لہٰذا کسی سے ڈرنا، کسی کی چاپلوسی کرنا، کسی سے لمبی بڑی بڑی امیدیں رکھنا بیکار ہے حضرات. اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. اللہ کو راضی کریں گے پھر دنیا میں ہر کوئی راضی ہوگا. ہم مصیبتیں یہاں آتی ہیں، دنیا میں ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں بھی خوش ہو میرے سے، فلاں بھی راضی ہو، وہ بھی مجھ سے میرے بارے میں اچھا گمان کرے. نہ ہوگا، ایسا نہ ہوگا. یاد رکھ لیجئے، اللہ کو راضی کریں. جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی محبت کرو. اور جبریل حکم دو آسمان والوں کو کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور آسمان والے اس سے کیا ہے محبت کریں. حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا کی مخلوق کو یہ اس بات کا حکم دیتے ہیں آسمانوں میں آپ کی محبت ہو سکتی ہے. پھر بات یہیں تک نہیں رکتی حضرات، جس زمین میں ہم رہتے ہیں نا، وہ اللہ کا حکم زمین والوں کے لیے بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فلاں بن فلاں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو اس سے. ایسے ہی محبت نہیں ملتی، اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے. ورنہ کیا ہوگا، سیکنڈ نہیں لگتے ہیں دنیا میں بدلنے کے لیے، محبت نفرت میں بدلنے کے لیے، دوستی دشمنی میں بدلنے کے لیے سیکنڈ درکار ہوتا ہے حضرات. لیکن اللہ کی خلوص کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، یہ دنیا راضی ہوگی، یہ دنیا عزت کرے گی. دنیا کے لوگ قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں گے. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. لہٰذا دوسروں کو راضی کرنے کے سلسلے میں کہ بھئی میں اس کو خوش کروں گا تو فائدہ ہوگا، نہ خوش کروں گا تو پھر کیا ہے مجھے نقصان ہوگا. اور خوش کرنے کے لیے کیا جائز، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، انسان فکر نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہا کہ میں یہ کروں گا تو اللہ کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہوگی. حضرات
دیکھیے رضا اللہ تعالیٰ کی رضا اصل رضا ہے, اللہ کی ناراضگی ہی اصل ناراضگی ہے. اسی لیے ایک بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں گھبرانے سے, پریشان ہونے سے یا تکلیفوں میں آ کر کے آپا کھو دینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے حضرات. جب بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں ان اسلامی اصول کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, کامیاب ہماری زندگی ہوگی. اور کتنی بھی پریشانی آئے, کیسی بھی مصیبت آئے, دین پر ثابت قدم رکھے رہیں گے, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. ان مع العسر یسرا, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. یقیناً کیا ہے, مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے, مشکل کے بعد نہیں, مشکل کے ساتھ ہی اللہ آسانی رکھتا ہے. مشکل گزرے گی, اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا. ایک دن کا سورج ایسا بھی نکلے گا جہاں پر ہمارے لیے خوشیاں ہوں گی, کامیابیاں ہوں گی, ہمارے لیے ترقی ہوگی. بندے کو چاہیے کہ اللہ کے راستے پر ہی چلیں, اللہ کے راستے پر ہی جائیں اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے کی کوشش کریں. ورنہ تو حضرات نہ میں بچوں گا, نہ آپ بچیں گے, نہ دنیا کا کوئی انسان کیا ہے آزمائش سے بچ سکتا ہے. اور ایک بات حضرات آج غور کرنے کی ہے, وہ یہ ہے آج ہم دنیاوی زندگی میں اتنا مگن ہیں, ہم فکر ہی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی یہ مصیبتیں پریشانیاں کس لیے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ڈرا کرتے تھے, ان کی زندگیوں میں صرف خوشحالی خوشحالی خوشحالی. ڈر جاتے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا جلدی بدلہ تو نہیں دے رہا ہے, آخرت میں کہیں ہم لوگ محروم نہ ہو جائیں. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, مصیبت آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہے. یہ کیسی سوچ ہے حضرات. کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نقصان ہونا ہی تھا کیونکہ بڑا ہے خطرناک انسان, بڑا خراب آدمی ہے. نہیں حضرات, کبھی کبھار اللہ کی آزمائش بندے کے درجے کو بھی بلند کرنے کے لیے آتی ہے. تو پھر یہ میرا اور آپ کا سوچنا غلط ہے کہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنا چاہیے, کسی کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے, ایسا غلط ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ججمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے, غلط کے صحیح ہمیں حق ہی نہیں دیا گیا ہے. یہ سارے معاملات اللہ کے لیے ہوتے ہیں, اللہ اور بندے کے درمیان کے ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو ظاہری چیزوں پر ہی کیا ہے توجہ دینا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام کی اسلاف کی زندگیوں کو ہم سامنے رکھ کر کے اللہ نے نعمتیں دی ہیں شکر ادا کریں. اللہ پریشانی لاتا ہے صبر کریں. یہی دو اصول ہیں جس سے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سبھی کو, مجھے اور آپ کو مصیبتوں میں پریشانیوں میں صبر اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما. تیری توفیق کے مطابق ہر قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگارہ ہمیں صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے عمل کی, ایمان کی زندگی نصیب فرما, تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما, خلوص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگارہ اخلاص, للہیت, تیری رضا کی خاطر اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگارہ ہم میں سے جو بھی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما, مصیبتوں کو دور فرما, بیماروں کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا یابی نصیب فرما. جو مقروض ہیں اللہ انہیں اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت اور ذرائع راستے اللہ تعالیٰ نصیب فرما. با حوصلہ ہمت کے ساتھ پوری جگہ جستجو کے ساتھ زندگی گزارنے اور آخرت کو کامیاب بنانے کی پلاننگ کرنے اور اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کی عزت کرنے, احترام کرنے, ایک دوسرے کے لیے رحم و کرم کا مادہ اپنے دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ تو رکھ, ایمان کے ساتھ باقی رکھ. ہماری سانسیں, ہماری زندگی عمل کی زندگی اللہ تعالیٰ تو بنا. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.